قرآن پاک نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سيدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے تیار رہتا ہوں، باقی تو جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ فنکاروں نے آستانے سجا رکھے ہیں، پنچھی پھنسانے کے لیے جال بچھا رکھے ہیں، اور کہا جاتا ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ قرآن پاک نے فرمایا رب العالمین تمہیں کہتا ہے میرے در پہ آؤ، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ جہنم کو کسی کا جانا کیا کم ذلت آمیز ہے کہ قرآن داخرین بھی کہتا ہے۔ مصائب اور مشکلات میں پکارنا کسے چاہیے؟ ادعونی، حق تعالی نے فرمایا مجھے ہی پکارا کرو۔ ہاں اگر میں سو جاؤں تو پھر کسی اور کو یاد کرو، اگر میں کسی اور طرف متوجہ ہو جاؤں، میری توجہ تمہاری طرف نہ ہو تو چلو کسی اور سے مانگ لو۔ یا میں روٹھ جاؤں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں میرا رب کہتا ہے جب ساری دنیا کی عدالتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس وقت میری رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور رات کے تاریک سناٹے میں اللہ کی رحمت اپنے بندوں سے قریب تر ہو کر پکارتی ہے۔ ساری زندگی کی خطائیں اور ساری زندگی کی کوتاہیاں جمع کر کے لاؤ نا، میں تمہارے گناہوں اور خطاؤں سے کئی گنا زیادہ رحمت لے کر انتظار کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر! تو پکارنا، اللہ کو پکارنا کیا ہوا؟ عبادت۔ آپ ذرا مل کے یا اللہ تو کہیے، مل کے، جو دور بیٹھے ہیں ان کی آواز یہاں میرے پاس آئے، یا اللہ۔ یہ کیا ہوا؟ عبادت ہوئی، کیونکہ آپ نے اللہ کو پکارا ہے، اور اللہ کو پکارنا عبادت ہے۔ پڑھی لکھی قوم، ان کا خیال یہ ہے کہ عشق رسول کا معیار یہی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عاشق وہ ہے جو رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے. صرف یہ نہیں کہ بس یہ چوم لیا اور پھر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری. فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. اکیلا ابراہیم پوری امت کے مقابلے میں بھی زیادہ جامعیت کا حامل. ابراہیم کی وفاؤں میں ہمیں اس کی ادا بہت پسند آئی کہ وہ شرک کرنے والا نہیں، ہر جائی نہیں، یکجائی تھا، توحید میں وفا کرنے والا تھا. اور ملت ابراہیمی کے فرزندوں، اللہ آپ کو بھی توحید میں وفا کرنے والا بنائے. فاروق اعظم بھی مکتب مصطفی کا یہ شاگرد بیک وقت امیر بھی ہے، بیک وقت فقیر بھی ہے، بیک وقت عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، عابد بھی ہے، مجاہد بھی ہے. امیر ایسا کہ 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت پر اس کے عدل کا پرچم لہراتا ہے. دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کا سیاسی جنازہ اٹھا دیتا ہے. اور فقیر ایسا کہ کرتے پر 17 پیوند لگے ہوئے نظر آتے ہیں. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. حضرت زید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اس دور میں عمر کو دیکھا جب اس کا حکم ہوائیں بھی مان رہی تھیں، جب ان کا حکم دریاؤں پہ لاگو نظر آتا تھا، جب زمین ان کی محکوم نظر آتی تھی، جب جنگل کے درندے بھی ان کے محکوم نظر آتے تھے. او حکمرانوں، تمہاری تو آج تمہاری قوم بھی نہیں سنتی. تم تو دہشت گردوں اور تخریب کاروں کو بھی قابو نہیں کر سکتے ہو. سندھ کئی سالوں سے آپریشن روم میں ہے، آج بھی فوج کھڑی ہوئی ہے تو کچھ سکون ہے. ساری چالیں تم نے آزما لی، ساری تدبیریں تم نے آزما لی، لیکن جن بوتل میں آتا ہی نہیں باہر نکلا ہوا. دعوے سے کہتا ہوں تم نے اور بھی بہت سے نسخے آزمائے ہیں. آج اس فقیر کا بتایا ہوا نسخہ بھی سن لو، اگر اللہ توفیق دے تو اسے آزما لو، اس کے وفادار بن جاؤ. خدا کی قسم شعلے بھی گلزار بن جائیں گے. تخریب تعمیر سے بدل جائے گی، خوف امن سے بدل جائے گا. فاروق اعظم کی جبین اللہ کے سجدوں سے آباد اور دل
رحمت للعالمین کی محبت سے معمور، وہ اللہ کی عبادت اور رسول اللہ کی اطاعت سے مرقع اور مزین کردار، خط لکھتا ہے تو دریا تعمیل کرتا ہے، حکم دیتا ہے تو ہوائیں غلامی کرتی ہیں۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تاریخ العمران میں، دریائے نیل کے نام جب فاروق اعظم کا خط آیا، ہزاروں کی تعداد میں یہودی اور نصرانی یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوئے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی انسان کا خط دریا مانے؟ ہزاروں کی تعداد میں یہودی اور نصرانی دریا کے کنارے پر کھڑے ہیں، اور گورنر نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عامل نے جب فاروق اعظم کا خط دریا میں پھینکا، اس میں لکھا ہوا یہ تھا کہ ہم جانتے ہیں صدیوں سے ایک انسانی جان تیری بھینٹ چڑھائی جاتی ہے، تو پھر موج میں آتا ہے اور زمینیں سیراب ہوتی ہیں، پھر تو سیلاب دیتا ہے، لیکن تجھے شاید معلوم نہیں کہ محمد کے انقلاب نے جہالت کی یہ سب باتیں ختم کر دی۔ اگر تو میرے اللہ کے حکم سے بہ رہا ہے تو پھر انتظار مت کرو، انسانی جان تو بڑی شے ہے، ہم کسی کتے کو بھی تیرے اندر نہیں پھینکیں گے، کوئی چڑیا بھی نہیں پھینکیں گے۔ اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر اللہ کے بندوں کی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے تجھے کناروں سے باہر آنا چاہیے، اور اگر تو اللہ کے حکم پر نہیں کسی اور کے حکم پہ بہتا ہے، کسی دیوتا کے حکم پہ بہتا ہے، تو پھر محمد کے غلاموں کو تیرے پانی کی ایک بوند کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ خط ڈالا گیا، ابھی لوگ کھڑے تھے، پانی اس طرح کناروں سے باہر نکلا جیسے بھڑکتے ہوئے شعلوں پر ہنڈیا ابلتی ہے۔ وہ یہودی اور نصرانی اپنی چادریں اٹھا کر گھٹنوں گھٹنوں پانی میں بھاگتے بھی جا رہے تھے، اور کلمہ شہادت بھی ان کی زبان پہ تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا بھی وہ اعلان کرتے چلے جا رہے تھے۔ فاروق اعظم بیک وقت امیر بھی ہے، بیک وقت فقیر بھی ہے۔ امیر ایسا کہ اس کے نام سے روم کا قیصر اور ایران کا کسرا کانپتا ہے، فقیر ایسا کہ صحن مسجد نبوی میں بغیر کسی چٹائی، بغیر کسی دری، بغیر کسی قالین کے خاک پر بازو سرہانے رکھ کے سو جاتا ہے۔ جی، رخسار سے پنڈلیوں تک پورا جسم خاک آلود ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب صحن مسجد نبوی میں بیٹھ کر محمد کا فاروق اعظم فیصلے کرتا ہے تو عرب و عجم کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اس کے فیصلوں کی گھن گرج افریقہ کے صحراؤں میں سنائی دیتی ہے، اس کے فیصلوں کی گھن گرج افریقہ کے جنگلات میں سنائی دیتی ہے، عرب کے ریگزاروں میں سنائی دیتی ہے، برے صغیر میں سنائی دیتی ہے، شورق میں سنائی دیتی ہے۔ عابد ایسا کہ رات کی تنہائیاں اس کے سجدوں سے منور نظر آتی ہیں، اور مجاہد ایسا
मुजाहिद ऐसा कि बैठा मदीने में है और सरहदों में जितने महाजों पे जंग हो रही है, हर महाज पर फारूक आजम का तदब्बर काम कर रहा है, हर महाज पर फारूक आजम की फरासत काम कर रही है, हर महाज पर फारूक आजम की जलालत काम करती नजर आती है। मदाइन, कादसिया, रूम ईरान तक, अरब से अजम तक इस्लामी असाकिर जिस महाज से जाते हैं फतह नुसरत के परचम लहराते हुए आते हैं।